السلام علیکم دوستو، میرا نام شہزاد حسین ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان آرمی میں تحریری ٹیسٹ کے سلیبس اور اس کے پیٹرن کے بارے میں۔ اس کے ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں تفصیلی بیان کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں ویڈیو طرف۔ سب سے پہلے دوستو ذہنی آزمائش کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ 50 نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں 20 منٹ ہوتے ہیں اور اس میں بہت ہی آسان سوال ہوتے ہیں، جیسا کہ پاکستان ایئر فورس یا نیوی میں ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بہت آسان ٹیسٹ ہے۔ اس میں دیکھتے یہ ہیں کہ آپ کم سے کم وقت میں کتنے سوالات صحیح حل کرتے ہیں، اور اس میں چند سوالات مشکل ہوتے ہیں، چند آسان ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، ٹیسٹ آپ کا ایزیلی کلیئر ہو جائے گا۔ دوسری ویڈیو میں اس کے سوالات کو تفصیلی بیان کر دوں گا۔ دوستو دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے شخصیت کا ٹیسٹ۔ اس میں 60 سوالات ہوتے ہیں جس کے 20 منٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے آدھے سوالات ٹھیک کرنے ہوں گے۔ اگر آپ نے 30 سے زیادہ غلطیاں کی تو آپ فیل ہوں گے۔ یہ ٹیسٹ اس طرح کا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ یہ دیکھیں، اس میں اب اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، اصولوں پر قائم رہنا۔ آگے اس کے آپشن ہیں۔ آج کل لازمی ہو گیا ہے، بعض اوقات مشکل پیدا کر دیتا ہے، انسان کے لیے امتحان ہے اور دنیا داری نبھانا ممکن نہیں۔ اس طرح سے دوسرا سوال ہے، اگر کوئی زیادتی کرے تو معاف کر دینا چاہیے، وقتی طور پر چپ رہنا چاہیے، قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے، فوراً بدلہ لینا چاہیے۔ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا تو بالکل نہیں ہے، بعض اوقات مشکل پیدا کرتا ہے، یہ بھی بالکل نہیں ہے، البتہ جیم ہے، جی یہ بالکل ٹھیک ہے، انسان کے لیے امتحان ہے۔ تو اس طرح دوسرے سوال کا جواب تو آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، یہی بیسٹ آنسر ہے، وقتی طور پر چپ رہنا یہ بھی غلط ہے، باقی سارے غلط ہیں، وہی پہلا صحیح ہے۔ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ میٹرک پاس طلباء کے لیے جو تحریری امتحان ہوتا ہے وہ 100 نمبر کا ہوتا ہے اور 50% آپ نے نمبر حاصل کرنے ہوتے ہیں، وقت 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کا پیٹرن آپ کو بتاؤں، یہ پہلا ٹیسٹ انگلش کا آتا ہے۔ اس میں جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ مضمون ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے اور اردو میں بھی، بہت ہی آسان مضمون ہوتا ہے۔ مائی کنٹری اس بار آیا ہوا تھا، کبھی کبھی آ جاتا ہے، یا مائی سیلف آ جاتا ہے۔ اس کے 5 فقرے لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انگلش سے اردو میں ترجمہ کرنے ہوتے ہیں، 5 فقرے ہوتے ہیں، اردو ٹو انگلش اور انگلش ٹو اردو کرنی ہوتی ہے۔ باقی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، سنگولر پلورل ہوتے ہیں انگلش کا۔ یہ بہت ہی آسان ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں زیادہ مشکل والی بات نہیں ہے، آپ آسانی سے حل کر لیں۔ اس کے بعد آتا ہے اردو کا ٹیسٹ۔ اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے اور اس کے بعد غلط جملوں کو درست کرنا ہوتا ہے، واحد جمع ہوتے ہیں، مذکر مؤنث ہوتے ہیں، یہ 5 نمبر کے سب ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی آسان ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میتھ کا پیپر شروع ہو جاتا ہے۔ میتھ میں مفرد تجزی ہوتی ہے، لگرتھم اور کسر والے سوال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد الجبرا ہوتا ہے، عام حساب کتاب والے ہوتے ہیں، جیسے جمع، نفی، ضرب، تقسیم والے سوال آ جاتے ہیں، یہ بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد معلومات کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں مطالعہ پاکستان کے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہوتے ہیں، پاکستان کے جغرافیہ کے متعلق سوالات پوچھتے ہیں، اور اسلامیات کے سوال ہوتے ہیں، آسان سوال ہوتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں یا قرآن کریم کی آیات کے بارے میں پوچھا ہوتا ہے۔ یہ اس کا ٹیسٹ اور پیٹرن ہے۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس کے بعد میں اس کی مکمل ویڈیوز بناؤں گا۔ ٹیسٹ میں کون سے سوالات ہوتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے سے پہلے مل جائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے، خدا حافظ۔